حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں 1 سال حج کے لیے جا رہا تھا، بہت سے دوست ساتھ تھے۔ چلتے چلتے ایک مرتبہ مجھے تنہائی کا غلبہ ہوا اور یہ دل میں تقاضا ہوا کہ سب کا ساتھ چھوڑ کر اکیلے چلوں۔ میں نے اس راستے کو چھوڑ کر جس پر سب چل رہے تھے ایک دوسرا تنہائی کا راستہ اختیار کر لیا، اور میں 3 دن اور 3 رات برابر چلتا رہا۔ نہ تو مجھے ان میں کھانے کا خیال آیا، نہ پینے کا، نہ کوئی اور حاجت پیش آئی۔ 3 دن رات چلنے کے بعد میں ایک ایسے جنگل میں پہنچ گیا جو بڑا شاداب اور سرسبز تھا، اور ہر قسم کے پھل اور پھول اس میں لگے ہوئے تھے جو بڑے مہکدار تھے، اور اس کے بیچ میں ایک چشمہ تھا۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ تو جنت ہے، اور میں سخت حیرت میں پڑ گیا۔ میں اسی فکر و سوچ میں تھا کہ ایک جماعت آتی نظر آئی جن کے چہرے تو آدمیوں جیسے تھے اور ان پر مراکہ چادریں اور خوشنما لنگیاں تھیں۔ ان لوگوں نے آ کر مجھ کو گھیر لیا اور سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ تم کہاں، میں کہاں۔ پھر مجھے خیال ہوا کہ یہ جنات کی قوم ہے۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے کہا، ہم میں ایک مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے، اور ہم جنات میں سے ہیں جنہوں نے بیت العقبہ کی رات میں اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کا پاک کلام سنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھنے کی آواز نے ہمیں دنیا کے سارے کاموں سے چھڑا دیا، اور یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مزین فرما دی۔ میں نے پوچھا کہ اس جگہ سے وہ جگہ کتنی دور ہے جہاں میں نے اپنے سفر کے ساتھیوں کو چھوڑا ہے۔ میرے اس سوال پر ایک شخص نے ان میں سے تبسم کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بھی عجیب بھید ہیں۔ اس جگہ تمہاری قوم کا کبھی کوئی شخص سوائے ایک آدمی کے نہیں آیا۔ ایک جوان تمہاری جنس سے آیا تھا، اس کا یہاں انتقال ہو گیا تھا، اور یہ دیکھ اس کی قبر ہے۔ اس کی قبر میں نے دیکھی، اس پانی کے تالاب کے کنارے تھی۔ اس کے گرد چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں ایسے پھول لگ رہے تھے کہ میں نے اس جیسے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس جگہ کے اور اس کے درمیان اتنے مہینوں کا یا اتنے برسوں کا راستہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، اس جوان کا حال مجھے بتاؤ۔ ان میں سے ایک نے سنایا کہ ہم لوگ اس چشمے کے کنارے بیٹھے ہوئے اللہ کے عشق کے بارے میں بحث کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک جوان آیا اور اس نے آ کر سلام کیا۔ ہم نے سلام کا جواب دیا اور ہم نے پوچھا کہ جوان کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا شہر نیشا پور سے آیا ہوں۔ ہم نے پوچھا اس شہر کو چھوڑے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ اس نے کہا 7 دن ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا کہ شہر سے کس ارادے سے چلے تھے؟ اس جوان نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد سنا ہے، تم اپنے رب کی طرف سے رجوع کرو اور اس کی فرمانبرداری کرو قبل اس کے تم پر عذاب ہونے لگے۔ ہم نے اس جوان سے پوچھا کہ انابت کیا ہے اور عذاب کیا ہے؟ اس نے بیان کرنا شروع کیا، اور جب عذاب بیان کرنا شروع کیا تو ایک چینخ ماری اور مر گیا۔ ہم لوگوں نے اس کو اس قبر میں دفن کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اس قصے سے بڑی حیرت ہوئی۔ اس کے بعد میں اس جوان کی قبر کے نزدیک گیا تو اس کے سرانے پھولوں کا ایک بڑا گلدستہ رکھا تھا، اور اس کی قبر پر یہ لفظ لکھے ہوئے تھے، یہ اللہ کے دوست کی قبر ہے جو غیرت کا قتل کیا ہوا ہے، اور نرگس کے ایک پتے پر انابتا کی تفسیر لکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو پڑھا۔ ان جنات نے مجھ سے اس کا مطلب پوچھا۔ میں نے اس کا مطلب بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور مزے سے لوٹنے لگے۔ جب اس سے انہیں سکون سا ہوا تو کہنے لگے کہ ہمارا وہ مسئلہ جس پر جھگڑا تھا حل ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ پھر مجھے کچھ انودگی سی ہوئی۔ اس کے بعد جو میری آنکھ کھلی تو میں مسجد عائشہ کے پاس تھا جو مکہ مکرمہ کے قریب ہے، اور میرے کپڑوں میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا جو 1 سال تک میرے ساتھ رہا۔ 1 سال تک اس میں کوئی تغیر نہ ہوا۔ اس کے چند ایام بعد وہ خود بخود گم ہو گیا۔ اللہ پاک کی خیر و رحمتیں ہوں ان پر۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔